بھائیو زندگی ہمیں وقت کے حساب سے ملی، یہ وقت یوں ہی ضائع کر دیں گے تو زندگی کیا بچے گی ہماری؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، استقبال ہے آپ کا ہمارے یوٹیوب چینل الفلاح میڈیا پر۔ ناظرین، جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ اب ماشٹر عامر صاحب جو کہ سابقہ بربل سنگھ کے نام سے جانے جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو پیارے ہو گئے۔ آئیے ان کا آخری پیغام مسلمانوں کے نام کیا تھا، ہم سب سماعت کرتے ہیں۔ اگر ہم لوگوں کو یہ بتا دیتے کہ جس اللہ کے گھر کو تم شہید کرنے کا ارادہ رکھتے ہو، جس کو تم دھرم کا کام سمجھتے تھے، وہ حقیقت میں دھرم تھا ہی نہیں۔ میرے بھائیو بزرگوں، میں آپ کو سبق سنا رہا ہوں، تقریر و بیان کرنے کا قطعی ارادہ نہیں ہے۔ اگر ہمیں بتا دیا جاتا کہ اللہ تعالیٰ رب العالمین پوری دنیا کا وہی رب ہے، وہی خالق ہے، وہی رازق ہے، تو سارے کے سارے لوگ اسی کو مانتے۔ 5 وقت اذان دینے والے اور سننے والے مسلمانوں کو اللہ اکبر کے معنی بتانے کی توفیق نہیں ہوتی، بلکہ معاف کرنا، میں آپ کی شکایت کر دوں کہ رب العالمین اللہ اکبر جو ہے وہ سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق بھی نہیں ہوتی۔ 5 بار اذان دی جاتی ہے اللہ اکبر، اللہ ہی سب سے بڑا ہے، تو اللہ ہی سب سے بڑا ہے، تو سب سے بڑا اللہ کے کیوں نہیں مانتے؟ یہ سی ایم صاحب، ڈی ایم صاحب، پی ایم صاحب بڑے کیوں ہو گئے؟ ہمارا مال دولت تجارت بڑا کیوں ہو گیا؟ اس کے پیش نظر آپ لوگوں نے دعوت تبلیغ کا جو کام چھوڑا، جس سے بہک کر یہ دنیا، جس کو آپ کی کلاس روم تھا، آپ کی جو ہے درسگاہ تھا، آپ درسگاہ میں نہیں گئے، تو یہ طالب علم آپ مولوی بنا کے بھیجے گئے تھے۔ مولوی کس کے لیے بنا کے بھیجے گئے تھے؟ اس امت کے لیے جن کے پاس وہ پیغام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں پہنچا۔ اب جن کے پاس کلاس میں مولم سبق سنانے نہیں جائے گا تو وہ امت بہک جاتی ہے۔ اسی بہکی ہوئی امت نے، اسی بہکی ہوئے لوگوں نے دھرم کو غلط سمجھا۔ دھرم کا معنی ہندی میں اکثر میں بیان کیا، اکثر عرض کیا کرتا ہوں کہ دھرم نام ہے ایشور کو، اللہ کو، گوڈ کو، رب کو ماننے کا نام۔ ہمیں پیدا کرنے والے مالک کو ایک ماننا، ایک طریقے سے ماننا دھرم ہے۔ اگر کوئی بھی شخص اللہ کا تو ایک گوڈ، رب، ایشور کچھ کہہ کر مانتا ہو لیکن اپنے طریقے سے مانتا ہو، وہ دھارمک نہیں ہو سکتا۔ جس طریقے سے ایک عورت کہے کہ یہ صاحب میرے شوہر ہیں، میرے پتی ہیں، میرے ہسبینڈ ہیں، لیکن اپنے طریقے سے مانوں گی، تو یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ آپ لوگ ایسے غیرت مند شوہر تو بن جاتے ہیں، لیکن ایسے غیرت مند بندے کیوں نہیں بنتے کہ اللہ کو، گوڈ کو، رب کو آپ اللہ ہی کے طریقے سے مانیں؟ میرے بھائی بزرگوں، یہ پیغام ہم تک نہ پہنچنے کی شکل میں ہم لوگ بہکے، اور اسی بہکے ہوئے انداز نے 6 دسمبر 1992 کو جو حالات پیش آئے اس پر تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ بس اتنا عرض کروں گا کہ وہ سارے کے سارے لوگ جو کم و بیش 5 لاکھ کی تعداد میں وہاں پہنچے تھے، ان میں سے ایک بھی شخص وہاں پر حاضر ہو کر عبادت تو کر سکتا تھا، نماز تو ادا کر سکتا تھا، اللہ کو ایک تو مان سکتا تھا، ایک ہونے کی دعوت تو دے سکتا تھا، اللہ کے گھر کو مسمار کرنے کی کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا میرے بھائی۔ کیونکہ ہماری امت جو مولم امت بنا کے بھیجی گئی تھی آئی نہیں تھی، تو اس نے یہاں پر مولم کا کام نہیں کیا، بلکہ طالب علم کا زمانہ آ گیا۔ ہم اپنے دیش کے ساتھ کیا کر رہے ہیں؟ کسی بھی ذاتی کا آندولن ہو، جب کوئی بھی مرڈر ہو جائے، ذرا سا کچھ معاملہ ہو جائے، سڑک روک لیتے ہیں۔ سڑک پر کتنے سارے لوگ ایمبولینس میں تباہ پر اپنی زندگیوں کی جو ہے نا گہار لگا رہے ہیں، اس کے گھر والے، اس کے لوگ، مریضوں کے لوگ۔ ہم جب مریض بن کر کے، ہمارا مریض یا میں خود مریض ہوں، تو اس ٹائم تو ہمیں وہ ہڑتال بری لگتی ہے، لیکن جب ہڑتال میں بھی کرتا ہوں، بھی کرتے تو ہمیں وہ بری نہیں لگتی۔ کتنے لوگوں کو آفس میں جا کے ڈانٹ پڑنے والی ہے، کتنے لوگوں کا آدھے گھنٹے کے اندر کام بننے والا ہے، وہ سارے کام ہم گھنٹوں پیچھے کر دیتے ہیں۔ ہمارا دیش ایسے 20 50 ہزار لوگوں کے کام کو گھنٹوں کھا جاتا ہے۔ میرے بھائیو زندگی ہمیں وقت کے حساب سے ملی، یہ وقت یوں ہی ضائع کر دیں گے تو زندگی کیا بچے گی ہماری؟ 60 سال کی ایکٹیو زندگی میں 40 سال ہم کام کرنے لائق ہوتے ہیں، اور ان کام کرنے والے لوگوں کو ہم گھنٹوں تک یوں روک کے رکھیں، یہ کون سی جو انصاف کی بات ہے؟